السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والعاقبة للمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدأمها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک جیسے بابرکت عظمت مغفرت رحمت جہنم سے آزاد ہونے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا. اور بڑے مبارک کے وہ حضرات جنہوں نے رمضان کو رمضان کی طرح گزارنے کی کوشش اور فکرے کی، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو شوال کے مہینہ بھی عطا فرمایا. اور شوال المکرم کا یہ پہلا جمعہ ہے جو آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں حق کہنے اور ہمیں حق سننے، پھر ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. محترم سامعین، ویسے تو آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ بات آ گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا وہ صرف اور صرف رمضان کے اندر زندگی گزار کر، رمضان کے اندر عبادتیں کر کر، رمضان المبارک کے مہینے میں تلاوت کلام پاک پڑھ کر، ذکر و اذکار کر کر، صدقہ اور خیرات کر کر رمضان ختم تو عبادتیں سارے صدقے اور خیرات ختم، اس لیے اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمایا تھا، بلکہ اللہ نے رمضان المبارک کا مہینے ہمیں اور آپ کو اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہمارے اندر جو سستی آ گئی تھی، تاکہ ہمارے اندر بہت سے اعمال کے اندر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم غلط راستے پر چل گئے تھے، اللہ رب العزت نے اس رمضان کے برکت سے سیدھے راستے پر آ جانے کے لیے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. محترم سامعین، تاریخ کا یہ سب سے اہم رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے جو اتنے تیزی کے ساتھ اس سے پہلے کوئی بھی رمضان المبارک کا مہینہ نہیں گزرا. جس قدر تیزی کے ساتھ وہ بھی 5 جمعے رمضان المبارک کے آ گئے اور اس طرح گزر گیا جیسا کہ لگتا ہے کہ ایک ہی ہفتہ ہوا ہے. دیکھتے دیکھتے شوال کے 6-7 دن بھی گزر گئے. یہ سب جو ہے قیامت کے نشانیوں میں سے نشانی ہے جو یہ بتاتی ہے
ہمیں اور آپ کو کہ قیامت بالکل قریب آ چکی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی دی تھی۔ انشاءاللہ کسی موقع پر، اب چونکہ بقرہ عید آئے گا، حج کے بیانات تھے، بقرہ عید کے مسائل بھی ہے، انشاءاللہ بقرہ عید کے بعد آپ حضرات کے سامنے قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جو نشانیاں بتائے ہیں اس کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کریں گے۔ کیا بھائی ٹھیک ہے؟ ہاں انشاءاللہ، تاکہ آپ حضرات کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1440 پر 7 سال پہلے وہ تمام چیزیں بتا چکے ہیں جو آج ہمارے اور آپ کے سامنے چل رہی ہیں۔ الغرض محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل فرماتے کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے پاس طلب اور فکر اصل چیز ہے۔ اللہ کے پاس طلب اور فکر اصل چیز ہے۔ اگر مال نہیں ہے کب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، عبادت کرنے کی طاقت نہیں ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن احادیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے ہمارے اور آپ کے اندر وہ فکر اور وہ طلب ہے۔ قسم خدا کی، اللہ رب العزت ہمیں وہ سارے کا سارا ثواب، سارے کا سارے عبادت کا ثواب اللہ ہمارے نام اعمال میں لکھتا ہے، جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو نقل فرمایا۔ کیا ہے بھائی؟ کیا فرماتے ہیں؟ ایک آدمی وہ تھا جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دبا کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو آدمی کو اللہ نے مال کم دیا لیکن اس کے اندر سچی فکر، سچی طرف ہے کہ اللہ مجھے کاش کہ ان کی طرح مال دیتا، ان کی طرح دولت دیتا، ان کی طرح کمائی دیتا، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا۔ یقین جانیے آپ خرچ نہیں کریں گے، آپ کی نیت اور آپ کی طرف، آپ کی فکر پر جو مالدار زکات نکالتا ہے، صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اللہ کے گھر پر خرچ کرتا ہے، مدرسوں پر خرچ کرتا ہے، اگرچہ نہیں کرتا ہے، اس کے دل میں طلب اور فکر اور لگن ہے، تو یقین جانیے اسے بھی اللہ رب العزت کو سارے کا سارا ثواب اسے عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح وہ آدمی جو اپنے صحت مندی کے حالت میں نمازوں کا اہتمام کر رہا تھا، تہجدوں کا اہتمام کر رہا تھا، سنت و نوافل کا اہتمام کر رہا تھا، اچھے خاصے عبادتیں کر رہا تھا، صلاۃ و تسبیح کی نماز بھی پڑھ رہا تھا، راتوں میں اٹھ کر ذکر و اذکار بھی کر رہا تھا، اب جو ہے اچانک ایسا ہو گیا، وہ بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، وہ چل نہیں سکتا، وہ مسجد کو آ نہیں سکتا، لیکن وہ دل کے اندر یہ طلب اور فکر رکھتا ہے کاش کہ میرے پیر بھی صحیح ہوتے، کاش کہ میں بھی صحت مند ہوتا، لیکن میں جا نہیں سکتا چونکہ مجھے بیماری ہے، مجھے عذر ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، میں جا نہیں سکتا، لیکن اللہ کی قسم اللہ رب العزت اسے بھی وہی ثواب، وہی چیز عطا فرماتے ہیں جو اس کے صحت مندی میں اللہ نے اسے عطا فرمایا۔ تو الغرض محترم سامعین، آج رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ عبادتیں ختم ہو گئے۔ رمضان میں ہم نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، رمضان ختم ہو گیا، نمازیں ختم ہو گئے، ہم رمضان میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے، اب رمضان ختم ہو گیا، صدقہ اور خیرات کا دروازہ بند کر دیے، اب رمضان کے اندر ہم تلاوت کلام پاک پڑھتے تھے، رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اگر ختم ہو گیا، اب رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا تو اب جو ہے ذکر و اذکار، تلاوت کلام پاک ختم ہو گیا، رمضان کے اندر ہم تہجد پڑھتے تھے، چونکہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب جو ہے اسی لیے ہمارے تہجد بھی ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ لوگوں اس بات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، جس کا رمضان صحیح گزر گیا، رمضان گزرنے کے بعد کے جو دن آتے ہیں پھر رمضان تک اگر وہ اعمال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ رہتا ہے، یعنی نمازیں پڑھتا تھا اب بھی نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کے حکموں پر چلتا تھا اب بھی اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، رمضان میں ذکر و اذکار کرتا تھا اب بھی ذکر و اذکار کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے، رمضان میں صدقہ اور خیرات کرتا تھا اللہ نے اب بھی صدقہ اور خیرات کرنے کی توفیق دے رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ تمہارے رمضان کے سارے اعمال قبول ہو گئے۔ اللہ۔ امام ابن تیمیہ بہت بڑے عالم دین ہے، بڑے کتابیں ان کے عربی کے، آج تک
یہ جو باتیں ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہے ہیں کیسا آ رہے ہیں؟ علماء کے اس کے اوپر بڑے قربانیاں ہیں، محدثین نے روایتیں نقل کی، اس کے بعد کے علماء آئے، اب ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ کل انشاءاللہ اب ایک بچہ ہمارا بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی انشاءاللہ دعا کرے آپ حضرات کے اللہ عالم بنائے، مفتی بنائے، آپ کے سامنے آپ کے جنریشن کے سامنے بھی بیان کرے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا، آپ نے اپنے بچوں کو دین سکھایا، تو آپ کے بچے یہاں کھڑے ہو کر بیان کریں گے، ضروری نہیں کہ ہمارا ہی بچہ بیان کرے۔ تو یہ سلسلہ جو چل رہا ہے اسی کے اندر علامہ ابن تیمیہ یہ بہت بڑے عالم دین گزرے، فرماتے ہیں اگر رمضان کے بعد تمہارے نمازیں ختم ہو گئے ہیں، رمضان کے بعد تمہاری عبادتوں کے اندر سستی ہو گئی ہے، رمضان کے بعد تمہارے تہجدیں ختم ہو گئی ہے، رمضان کے بعد تمہارے صدقہ اور خیرات ختم ہو گئے ہیں، سمجھ جاؤ پھر تمہارا رمضان کے مہینے کی عبادتوں کے اندر کمی رہ گئی ہے، لہٰذا وہ قابل قبول ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت کے اندر استقامت بڑی ضروری ہے، استقامت بڑی ضروری ہے۔ آدمی اگرچہ چھوٹا عمل کرے لیکن روزانہ کرے، ہمیشہ زندگی میں رکھے، یقین جانیے اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات آ گئے، آپ غریب بن گئے، آپ کمزور ہو گئے، تو پھر بھی آپ کو صدقہ اور خیرات کا ثواب ملے گا، پھر بھی آپ کو کمزوری کی وجہ سے آپ کو عبادتوں کا ثواب بھی ملتا رہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک حدیث نقل فرمایا، ایک صحابی فرماتے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7واں یا 9واں تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا دن تھا، آپ جو ہے نمبر پر تشریف فرمائے، تشریف لا کر آپ نے کہا یہ لوگوں اللہ کو مان لینے کے بعد عبادتیں کے اندر استقامت کے ساتھ رہو، استقامت کے ساتھ رہو، یعنی عبادت کو ہمیشہ کرتے رہو، کوئی نیک عمل شروع کیے ہو اس کو روکو مت، اس کو جاری رکھتے رہا کرو، اگرچہ وہ عمل تھوڑا ہے، اگر تم اس طرح جاری رکھتے ہو، اگر رمضان میں تم نمازیں اہتمام کے ساتھ تکبیر اولیٰ سے پڑھتے تھے، اب غیر رمضان میں بھی تکبیر اولیٰ سے پڑھنا چاہیے، رمضان میں پہلے صف میں پڑھتے تھے، غیر رمضان میں بھی پہلے صف میں پڑھنا چاہیے، رمضان میں تم ذکر و اذکار کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی ذکر و اذکار کرنا چاہیے، رمضان میں تم تلاوت کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے، کلام پاک کی تلاوت کرتے تھے، غیر رمضان میں بھی تلاوت کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا اگر تم نے استقامت کے ساتھ زندگی کو آگے بڑھاتے رہے تو تمہیں خوشخبری ہو، جی تمہیں خوشخبری ہو، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کس کو؟ اس آدمی کو جو اعمال کو استقامت کے ساتھ کرتے رہتا ہے، کسی ایک مہینے کے ساتھ قید نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں اللہ نے رمضان اس لیے دیا تھا تاکہ ہمارے 11 مہینے چارج ہو جائے، لیکن حالت ایسا ہے رمضان بھی ہم ایسا گزارے جیسا کہ رمضان نہیں تھا۔ اب جو ہے رمضان میں اللہ نے جو تھوڑے بہت عبادتوں کی توفیق بھی دے دیا، اب جو ہے رمضان کے چاند دیکھنے کے بعد پتا چلا کہ رمضان کے عشاء کی نماز میں صرف 10 سے 15 لوگ یہاں پر موجود ہیں، وہی جہاں پر عشاء کی نماز کے اذان سننے کے بعد لوگ 300 اور 400 کی تعداد جمع ہو جاتی تھی، رمضان کی چاند دیکھتے ہی 15 لوگوں سے مسجد جو ہے قید ہو گئی، بس ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں رمضانی مسلمان مت بنو، رمضانی مسلمان مت بنو، اللہ نے ہمیں قیامت تک زندگی حیات تک کا مسلمان بنایا ہے، ہمیں حیات تک کا مسلمان بن کر بننا چاہیے۔ یہ رمضانی مسلمان بنیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، لہٰذا تم تا حیات مسلمان بن کر رہو گے، پھر دنیا میں بھی کامیابی تمہارے قدمیں چومے گی، اور آخرت کے اندر تو آپ اللہ کے لیے آپ کے پاس درجات رکھیں گے۔ اسی استقامت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قسم کھا لیا آج کے بعد سے میں اس کو صدقہ اور خیرات نہیں دیتا۔ اس کو جی مستح نامی آپ کے رشتہ دار تھے،
اور اس کا آیت کا پس منظر یہ ہوا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بھی بیان فرما دیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا اے ابو بکر اس طرح کے قسمیں مت کھایا کرو، جب معافی مانگ لیا ہے سامنے والے نے معاف کر دو، درگزر کر دو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ لہذا جو کام تم پہلے سے کرتے آ رہے ہو، یعنی رمضان نہیں ہر وقت آپ کرتے تھے، ایسا نہیں کہ رمضان میں آپ نے صدقہ اور خیرات کر دیا، غیر رمضان میں جو ہے کہ رمضان آنے کا انتظار کرتے ہو۔ حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے مالداروں کے لیے تو بھائی بڑی یہ عجیب بات ہے، مالداروں کے پاس جب زکوٰۃ سال کے پورا ہونے کے بعد ہوتا ہے، ہم ان لوگوں نے غلط رسم و رواج بنا لیا ہے، رمضان کا انتظار کرتے ہیں، رمضان آئے گا تو زکوٰۃ جب دیں گے، حالانکہ فرض ہے۔ یہ تو ایسی ہی ہو گئی مثال جیسے کہ ظہر کی نماز ظہر کے وقت لگنے کے بعد ظہر کی نماز آپ کے اوپر فرض ہو گئی۔ اب ایک آدمی بول رہا ہے میں آدھے سال پڑھتا ہوں حضرت، بھائی جو ہے آدھے سال محرم کے اندر جو ہے دیتا ہوں ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں، بتاؤ بھائی ادا ہو جائے گی؟ ادا تو ہوگی، لیکن کیا ہوگا؟ آپ نے جو ظہر کی نماز کی تاخیر کی ہے اس کے بہت سارے وعیدے ہیں، یہ ساروں کا سزا آپ بھگتتے بھگتتے آپ کا انجام دنیا بھی برباد ہو جائے گا، آخرت بھی برباد ہو جائے گا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے آگاہ کیا اور متنبہ کیا، یہ ابو بکر جس طرح تم جو ہے پہلے بھی دیتے تھے صدقہ اور خیرات، ان کا تعاون کرتے تھے، مدد کرتے تھے، ایسا نہیں کہ اب آئندہ جو ہے اس کے غلطی کی وجہ سے تم جو ہے اس کو روک دو گے، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اللہ نے فرمایا ابو بکر کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں پسند نہ کرے؟ ہوا یہ تھا قرآن کریم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقوں نے، سازش کرنے والوں نے تہمت لگا دیا تھا، حالانکہ مسئلہ ایسا کچھ نہیں تھا، جسے قرآن کریم نے کئی دن کے بعد سب کا جائزہ لیے اللہ تعالیٰ نے کون منافق ہے، کون اصل مسلمان ہے، کون اللہ اس کے رسول کے باتوں پر یقین رکھتا ہے، سب اللہ تعالیٰ جانچنا چاہ رہے تھے۔ اب امتحان کا وقت آ گیا، تمام صحابہ اکرام کو اس کے اندر جو منافقین تھے سارے کے سارے معلوم ہو گئے، یہ منافقین تھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگائے تھے۔ الزام لگانے کے اندر اس کے اندر کچھ صحابہ بھی شامل ہو گئے، ظاہر سی بات ہے۔ اسی لیے شریعت کے اندر سنی ہوئی بات پر اعتبار نہیں کرنا، جب تک کہ آپ اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لے، جب تک کہ آپ اپنے کانوں سے سامنے نہ سن لے جب کہ بحث چل رہی ہے، کہ بیچ والوں کے باتوں کے اندر رہو گے تم بھی برباد ہوگے، تمہارے متعلقین کو بھی برباد کرو گے۔ اسی سے تاریخ سے ہمیں پتا چلتا ہے صحابہ اکرام کی کچھ جماعت آ گئی تھی اس تہمت کے اندر، الزام کے اندر، لمبا چوڑا واقعہ میں اس کے اندر نہیں جانا چاہتا ہوں، کبھی موقع ملا اس تفسیر کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے پوری تفصیل آ جائے گی۔ اب اس کے اندر مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مہاجر بھی تھے، یعنی ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، آپ ان کی مدد کرتے تھے، تعاون کرتے تھے۔ آپ نے جیسا دیکھا کہ میرے بیٹی کے الزام لگانے کے اندر ان بھی ہے مصطح، حالانکہ میرا رشتہ دار ہے، حالانکہ میرا رشتہ دار ہونے کے باوجود اس کو میں تعاون کرتا تھا، اس کو میں جو ہے پیسے دیتا تھا، اس کے اوپر جو ہے ان جو ہے میرے بیٹی کے تہمت لگانے میں، الزام لگانے میں بھی ہو سکتا۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی، قسم خدا کی آج کے بعد سے میں اس کو جو ہے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں جب تفصیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان فرمایا، ایسا نہیں تھا واقعہ، تم لوگ بڑے دھوکے میں تھے، غفلت میں تھے، جن جن لوگوں نے لگایا ہے ان کا انجام دنیا میں بھی اس طرح ہے، آخرت میں تو ہمارے پاس تو بڑا دردناک ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا
الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائے تھے, آپ بلائیے انہیں, ان کو کہہ دیجئے یہ لوگوں, یہ ابو بکر اس طرح کے قسمیں نہ کھایا کرو, اس لیے کہ اس نے جو مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچے دل سے توبہ کر لیا. محترم سامعین, اس بات کو آپ ذہنوں میں بٹھائیں. اس سے آپ کو ایک خارجی بات میں آپ کو ایک تجربے کی بات آپ کو بتاتا ہوں, اور آپ احادیث کے اندر, قرآن کے اندر جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ ذکر فرمایا تاکہ آپ حضرات کو اس طرح کے مسئلے آئے تو آپ کا دل ٹھنڈا رہے, اس لیے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے. دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار وذی القربیٰ یعنی قریبی رشتہ دار, خونی رشتہ دار, اپنے رشتہ داروں کا ذکر فرمایا. بھائی جب بھی کوئی مسئلہ ہے تو رشتہ دار کو رابطہ کرو, رشتہ دار کو دیو, رشتہ دار کی مدد کرو, رشتہ دار پہ کرو. احادیث کے اندر آپ نظر ڈالیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے احادیث کو بیان فرما دیے ہیں رشتہ داروں کے فضائل کے اندر, چاہے وہ زکات کے سلسلے میں ہو, عطیات کے سلسلے میں ہو, صلہ رحمی کے سلسلے میں ہو, سب سے زیادہ تعلقات میں رشتہ دار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے یہی پتا چلتا ہے آپ کو سب سے زیادہ دنیا میں تکلیف اگر ہوگی, آپ کو جو سب سے زیادہ دکھ اگر کسی سے پہنچائے گی وہ صرف اور صرف رشتہ داروں سے ہی پہنچے گی. سامنے آ رہی ہے بات؟ اس بات کو اللہ پہلے ہی بتا دیا. جگہ جگہ اللہ ذکر فرماتا ہے, جگہ جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرے, صلہ رحمی کا معاملہ کرے, معاف کر دے, درگزر کر دے. اب یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار, انہوں نے دیکھا کہ میرے رشتہ دار ہونے کے باوجود میں اس کو تعاون کرتا تھا. میں بیٹھ جائے بھائی, کھڑکی کیوں رہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں, آپ حضرت سامنے آ کے بیٹھ جائیے. آپ لوگ پہلے سے جگہ بنا کر رکھے میرے بھائی تاکہ پیچھے والوں کو گیپ نہ ملے, آتے ہی سیدھا بیٹھ جائے. اب یہ لوگ کھڑکے رہتے ہیں تو ڈسٹربنس کی طرح دکھتا ہے. اللہ آسان فرمائے. تو کیا کہنا چاہ رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح قسم کھا لیے تھے. تو کیا پتا چلا رشتہ داروں سے آپ کو زیادہ تکلیف پہنچے گی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں رشتہ داروں کی اس نیت سے مت دیو کہ یہ ہماری تعریف کرے گا, یہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا, وہ کبھی نہیں کر دے گا. تو پہلے ہی ڈسائڈ کر کر اس طرح زندگی گزارو گے, پھر انشاءاللہ آپ کے دل میں کبھی تکلیف نہیں. ورنہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مرتبہ ذکر نہیں فرماتا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مرتبہ آپ کو کبھی اتنے احادیث, اتنے فضیلت بیان نہ فرماتا. تو لہٰذا اسی طرح ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق جیسی شخصیت کو تکلیف ہو سکتی ہے, ہم اور آپ کون ہے میرے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل فرما دیا. حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ استغفار کر لیے تھے, یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی, میں اس طرح کے منافقین کے جال میں آ گیا, میں بھی اس طرح مبتلا ہو گیا. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کو توڑا, کفارہ ادا کیے. پھر جو ہے فرمایا آج کے بعد میں جب تک زندہ رہوں گا مستح کو اس کے خرچوں کے لیے پیسہ دیتا رہوں. تو محترم سامعین, کیا پتہ چلا ہم اور آپ کو اعمال کو استقامت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے. استقامت کے ساتھ کرتے رہیں گے, اگرچہ آپ کے اندر طاقت نہ ہو, اگرچہ آپ کے اندر کمزوری آ گئی ہو, اگرچہ آپ کے اندر مالی اعتبار سے آپ کمزور ہو چکے ہو, اللہ کی قسم اللہ پھر بھی آپ کو ثواب دیتے رہے گا. اور ایک واقعے کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا, اس لیے کہ گرمی کا بھی شدت زیادہ ہے. اب رمضان بھی چونکہ ختم ہو چکا ہے, آپ سے ٹائم مینٹیننس کریں گے تاکہ جو ہے آپ حضرات کو بھی سہولیات ہو. 50 پر 5 یا 1 تک جو ہے بیان ختم کر دیا کریں. کیا ٹھیک ہے بھائی؟ حل کیا دیا آواز 50 پر 5 ہو گیا. اور بتا دکان اب کا واقعہ کون میرے بھائی بولے یار, ایک واقعہ سنو, اس کے بعد جو ہے بات ختم کر دی کہ کیا مسئلہ ہے. 5 منٹ اور, تاکہ آپ کو احساس ہو ہم رمضان میں جس طرح عبادتیں کر رہے تھے اب کیوں نہ کرے. ہم رمضان المبارک کے اندر جس طرح تہجدوں کا, صدقہ اور خیرات کا, اللہ کے راستے میں اللہ کے احکامات کا چلنے کا
جس طرح ہم عمل کر رہے تھے رمضان کے اندر کیوں نہ کریں. اس سے آپ کو پتا چلے گا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے محدث گزرے. اور جی بہت بڑے محدث، ایسے محدث نہیں، بلکہ تاریخ میں آتا ہے 3 لاکھ احادیث ان کو زبانی یاد تھی. کتنے جی؟ 3 لاکھ راویوں کے ساتھ. ایسا نہیں ہے حدیث میں پڑھ دیا چھوٹا سا، راویوں کے ساتھ. اللہ کے رسول، اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد فلاں صحابی، پھر فلاں صحابی، پھر فلاں صحابی، اس طرح پورا سلسلے کے ساتھ. کتنے لاکھ جی؟ 3 لاکھ احادیث. اور ایک روایت میں آتا ہے 5 لاکھ احادیث ان کو زبانی آتی. اللہ میں بڑے اللہ والے تھے. ظاہر سی بات اتنی احادیث اللہ نے دیا ہے، یادداشت ان کی کبھی رکھا ہے، تو کوئی معمولی شخصیت تو نہیں ہوں. ان کے گھر کے سامنے یہ لوہے کا کام کرنے والا بھی رہتا تھا. کون رہتا تھا؟ جیسا کہ ہمارا مارکیٹ کے حساب سے ہم بھی اور آپ کہاں رہتے ہیں جی؟ لوہے کے مارکیٹ میں ہی رہتے نا. پورا لوہا ہی ہے نا. لوہے کا کام کرنے والا بھی رہتا تھا، یعنی لوہے کو سیدھا کر کے چھوٹے چھوٹے سامان جو بناتے وہ بنانے والا رہتا تھا. اس کا پہلے انتقال ہو گیا، بعد میں حضرت کا انتقال ہو گیا. تو کسی نے خواب دیکھا، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا. کہا حضرت کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی میں تو اللہ نے میرے تھوڑے بہت اعمال کی وجہ سے مجھے مغفرت کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے. مجھے تعجب اس بات کا ہے جو مقام اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہی مقام میں سامنے رہنے والا لوہر کو بھی عطا کرا ہے. میں کنفیوز ہوں اس بات سے، سمجھ میں نہیں آیا. حالانکہ بھائی میں دن رات عبادتوں کے اندر تھا، احادیث کو شائع کرنے کے اندر تھا، کئی لاکھوں کے تعداد میں میرے شاگردوں کو بنایا، میں دین کو عام کرا. لوہا پڑھاتا تھا، نمازاں بھی اتنے پڑھتا نہیں تھا بیچارہ. رات بھر میں تہجد پڑھتا تھا، پورا قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا رات بھر. لیکن لوہار اسے بھی اللہ نے وہی مقام وہی رتبہ عطا فرمایا ہے جو مجھے عطا فرمایا. اب یہ جو خواب دیکھا صبح اٹھتے ہی پریشان، بھائی کیا ہو سر میٹر کیا ہو. اس لیے نکل گیا گھر، اس لوہار کے گھر چلا گیا. ظاہر سی بات ہے بھائی تڑپ ہوتی نا بھائی، جب اللہ والوں کے خواب نظر آتے ہیں اس کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، یار مجھے بھی اس طرح بننا چاہیے، مجھے بھی اس طرح کے نیک کام کرنا چاہیے. اگر اس طرح تڑپ پیدا ہوتی ہے تو سمجھ جاؤ ایمان آپ کا تازہ ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے. یہ سب بھی کہا کرتے میرے بھائی ان کیا بھی کر لیتا ہے، ٹوپی داڑیاں لگا لیتا ہے، پوچھتا ہے اسے کاما تھاما نہیں. سمجھ جاؤ تمہارے ایمان کا خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے جی؟ اس کا خطرہ ہے ایمان کا خطرہ ہے. یہ مت سمجھو اسے رکھو طبیعت سمجھتے ہیں تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے میرے بھائی. ورنہ آپ کا ایمان کا تقاضا تو یہ ہونا چاہیے بھائی وہ داڑھی رکھ رہا ہے میں کیوں نہ رکھوں، وہ تہجد پڑھ رہا ہے میں کیوں تہجد نہ پڑھوں، وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے میں کیوں جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھوں، وہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرے گا میں بھی پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں. اس طرح کے جذبات اور تڑپ آتے ہیں تو سمجھ جاؤ آپ کی ایمان بڑھ رہا ہے، آپ کا ایمان بڑھ رہا ہے. اب وہ ساتھی آ گیا، اس کے گھر پہ آ گیا، اس کی بیوی سے پوچھا بھائی تیرے مرد کے کیا کام تھے، کیا نیک کاما کرتا تھا بیچارہ. اللہ اکبر. محترم سامعین توجہ چاہتا ہوں، کیا چاہتا ہوں جی؟ توجہ چاہتا ہوں. پتہ کیا بھائی مجھے دیکھو، توجہ چاہتا ہوں مطلب مجھے دیکھو، غور سے دیکھیے، غور سے سنیں جملہ. اس کے کوئی بڑے کام نہیں تھے، 2 کام تھے. کیا تھی؟ اس کی بیوی نے فرمایا، بیوی نے بتایا 2 کام اس کے تھے، اس کے علاوہ کوئی کام اس کے نہیں تھے. پہلا کام کیا تھا؟ ان اللہ اکبر جب بھی ان لوہے کا کام کرتا تھا، لوہے کا کام کرتا تھا، جیسا ہی ہتھوڑا اٹھاتا تھا، جب اس کے کان میں اللہ کے اذان کی بلندی کی آواز پڑتی تھی اس ہتھوڑے کو وہی رکا دیتا تھا. کیا کرتا تھا جی؟ تاکہ میری آواز، میرے ہتھوڑی کی آواز اللہ اکبر کی آواز سے بلند نہ ہو جائے. آج ہر آدمی اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچے میرے بھائی. میں کسی کی مثال نہیں دوں گا اس لیے کہ ایک کو بولے تو ایک سمجھے گا، ایک کو بولے تو ایک سمجھے گا. میرے بھائیوں آج اذان کی آوازوں کے اوپر ہمارا اور آپ کا کیا رویہ ہے؟
یا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جیسے محدث کے ساتھ اللہ مرتبہ اور رتبہ دے رہا ہے. کس بات کو دے رہا ہے جی؟ چھوٹا سا عمل، روزانہ کرنے والا عمل. کیا عمل؟ اذان جب آتی تھی وہ کسی آواز کو، اپنی آواز کو چھوڑو، ہتھوڑے کی آواز کو بھی بلند ہونے نہیں دیتا تھا. آج ہمارے اذانوں کا حال یہ ہے، ہم جو ہے باتیں جاری رہتے ہیں، آج ہمارے کام جاری رہتے ہیں. آج اگر کسی کام کے اندر مبتلا ہے، اذان تو کیا ویسے کہ 50 دے لو، ہمارا کام تو رکنے والا نہیں ہے. اللہ اکبر کیا کچھ بھی بولتے رہ رہا، یا رسول کیا، ہمیں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. آج ہماری اور آپ کی زندگی ایسی ہے، اور اس بندے کی، اس لوہار کی صرف اتنا سا عمل ہے کہ اس نے ہتھوڑے کے آواز کو اذان کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اس ڈر سے ہتھوڑے کو وہی کا وہی رکا دیتا. دوسرا پوچھا دوسرا کیا ہو بھائی؟ دوسرا کام یہ تھا، وہ رات میں چھت پہ چلے جاتا تھا، جا کر اللہ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ میرے سامنے یہ عبداللہ ابن مبارک یہ بڑا محدث ہے، یہ علم کو پھیلاتا ہے، رات بھر تیرے سامنے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتا ہے. یا اللہ تو جانتا ہے میں دن بھر محنت کرنے والا آدمی ہوں، میں دن بھر تکلیف اٹھا کر آنے والا آدمی ہوں، میں کرتا ہوں تو میرے بازو درد کرتے ہیں، میرے پیر تھک جاتے ہیں، میرا جسم میں درد آتا ہے. یا اللہ اسی لیے تو معاف فرما دے، مولا مجھے جو ہے معاف فرما دے، لہذا مجھے جو ہے عبداللہ ابن مبارک جیسے توفیق عطا فرما دے. اللہ اکبر. ایک ہی طرف تھی، ایک ہی روتے تھے راتوں میں، پھر سو جاتے تھے. یہی دو کاموں کی برکت ہے. اللہ نے کیا کر دیا جی لوہار کو؟ عبداللہ ابن مبارک جیسے محدث کے ساتھ اللہ نے رتبہ اور درجہ رکھا. تو الغرض محترم سامعین، خلاصہ کلام کیا ہوا؟ استقامت کے ساتھ کرتے رہو گے، ایمان بڑھتا رہے گا، اللہ قریب ہوتا چلے جائے گا. اگر تم رمضان سے عبادتوں کو رمضان تک محدود کر دو گے، سمجھ جاؤ تمہارا ایمان بھی وہی تک محدود ہو جائے گا. پھر اگر موت آ گئی، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ جب پوچھے گا اے بندے میں نے تجھے کیا کمی کیا تھا؟ کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے پیر نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے ہاتھیں نہیں دیا تھا؟ کیا میں نے تجھے صحت نہیں دیا تھا؟ کیا میں تجھے بیوی بچے نہیں دیا تھا؟ میں نے تجھے کس چیز کی کمی کیا تھا؟ لہٰذا تو نے میری عبادت کے لیے کیوں نہیں آتا تھا؟ میری آواز جب لگائی جاتی تھی، تجھے کہا جاتا تھا محسن آ جاؤ کامیابی کی طرف، تو نماز کو کیوں نہیں آتا تھا؟ تو اللہ کے گھر کی طرف کیوں نہیں آتا تھا؟ تو محترم سامعین، کیا جواب اللہ کو ہم اور آپ دیں؟ میں دنیا کو مختصر وقت کے لیے، اسی لیے آپ حضرات سے یہی درخواست ہے، ہماری زندگی رمضان کی طرح غیر رمضان بھی جس دن ہو جائے گی، لکھ کے رکھ لیجئے، ساری دنیا اللہ ہمارے پیروں کے پاس رکھے گا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا، یہ لوگوں جب تک تم نہیں بدلو گے اللہ بھی نہیں بدلائے گا. اسی طرح غلامی کے زندگی گزارو گے، جیسا کہ تم جو ہے غلامی کے اندر ہے، لہذا تم میرے غلام بن جاؤ، میں ساری دنیا کو تمہارا غلام بناؤں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے رمضان گزرے ہوئے عبادتوں کو قبول فرمائے، جس طرح اللہ نے ہمیں استقامت رمضان میں عطا فرمایا تھا، غیر رمضان میں بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.